अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 13। हया ने गुस्से की बजाय आहिस्ता आवाज में माविया से पूछा, हाँ अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर। माविया का जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई और एकदम गाड़ी डिसबैलेंस हुई। हया का सर शीशे पर लगा। माविया ने स्टीयरिंग जोर से मुख्तलिफ सिमत घुमाया। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ तो गाड़ी आड़ी तिरछी होने लगी। माविया को यह समझने में देर नहीं लगी किसी ने इसकी गाड़ी के टायर पर फायर किए हैं। हया फौरन नीचे बैठो, माविया ने चीख कर हया से कहा। एक झटके से गाड़ी रुकी। माविया ने फौरन हया को उसकी सीट से नीचे बिठाया और खुद वो अपनी सीट पर बैठा हुआ आधा हया की सीट पर झुक गया था। चंद सेकंड लगे, एकदम गोलियों की बारिश शुरू हो गई जिससे इनकी गाड़ी के आगे का शीशा पूरा चकनाचूर हो गया। जैसे ही गोलियां चली, माविया ने हया के सर से अपना सर जोड़कर नीचे की तरफ झुकाया। गाड़ी के शीशे के टुकड़े उन पर गिरे। फिर 1 मिनट के लिए खामोशी छा गई। हया, तुम ठीक हो? माविया ने सरगोशी से हया से पूछा। ये लोग कौन हैं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ माविया? हया की रोती हुई आवाज मुंह से निकली। कुछ नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे पास। माविया ने इसके रोने पर इसे तसल्ली देते हुए कहा। कार से चंद लोग उतरे। गाड़ी के दरवाजे खोलने और फिर बंद होने की आवाज आई। बाहर आवाजों से माविया ने अंदाजा लगाया कि इसकी गाड़ी के कुछ फासले पर सामने 2 गाड़ियां हैं। इसे जल्दी कुछ करना था वरना वो लोग इन तक पहुंच जाते तो इनका बचना मुश्किल होता क्योंकि 2 गाड़ियों में अफराद की तादाद 6 या 7 तो होगी। इसने अपने होंठों पर उंगली रखकर हया को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि इस वक्त हया की शक्ल ऐसी हो रही थी कि वो अभी चीख चीख कर रोना शुरू कर देगी। सीट के नीचे से जल्दी से मेरा रिवॉल्वर दो, हरी अप। माविया ने हया के कान में सरगोशी की। हया ने सर हिलाया और कांपते हुए हाथों से सीट के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और माविया को थमाया। तुम दोनों गाड़ियों के पास जाकर देखो बच गए हैं या मर गए। माविया और हया को बाहर से आवाज सुनाई दी। माविया ने एक बार फिर हया को चुप रहने का इशारा किया। डर की वजह से इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे मगर माविया की बात मानते हुए इसने मुंह से आवाज नहीं निकाली। रिवॉल्वर में इस वक्त 6 गोलियां थीं और बाहर आदमियों की तादाद का कुछ अंदाजा नहीं था। माविया को वो गोलियां सोच समझकर इस्तेमाल करनी थी। अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने की आवाज आ रही थी जैसे कोई इसकी गाड़ी की तरफ आ रहा हो। माविया ने सर उठाकर अचानक फायर किया और फौरन झुक गया। आगे बढ़ने वाले आदमियों में से एक के कंधे पर गोली लगी। बाकी सब नीचे बैठ गए। ये गोली माविया ने चलाई ही इसलिए थी ताकि इन्हें ये अच्छी तरह असबर हो जाए कि अंदर मौजूद फर्द के पास भी हथियार है। इसलिए अब वो सोच समझकर गाड़ी की तरफ आए। इतने में से टाइम मिल जाएगा, वो कम से कम हया को सेव कर देगा। माविया की गोली चलाने के बाद वो लोग मुख्तात हो गए। फजा में एकदम फिर खामोशी छा गई। हया की सिसकियां निकलने लगी। ये लोग हमें मार देंगे, हम मर जाएंगे। हया खौफ से रोते हुए बोलने लगी। हया, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ देखो, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? वो आहिस्ता आवाज में तसल्ली देता हुआ हया से पूछ रहा था। हया ने रोते हुए सर इस बात में हिलाया। अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा करोगी, मानोगी ना मेरी बात? माविया के पूछने पर हया ने रोते हुए एक दफा फिर सर हिलाकर इकरार किया। गुड। माविया ने कहने के साथ ही हया की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की देर थी, एक बार फिर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। हया जोर जोर से रोने लगी। माविया ने इसके सर पर अपना हाथ रखा। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखो मेरी तरफ। माविया इसे बच्चों की तरह बहला रहा था। दरवाज़ा खुलने से माविया ने यह देखा सामने रोड पर 2 कदम के फासले हैं। जंगल है। हया, जब मैं इशारा करूंगा तुम्हें फौरन गाड़ी से निकलकर भागना है। बगैर देर लगाए तुम पीछे मुड़ के हरगिज नहीं देखोगी और तेजी से भागते हुए उस तरफ जाओगी। माविया ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए इसे पूरी बात समझाई। नहीं माविया, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। हया ने जोर जोर से नफी में सर हिलाना शुरू कर दिया। तुमने अभी प्रॉमिस किया था तुम मेरी बात मानोगी। क्या प्लीज, इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कह रहा हूँ। बताओ, मानोगी ना मेरी बात? माविया ने दोबारा हया से पूछा। हया ने रोते हुए सर इकरार में हिलाया। गुड, अब रेडी रहो। माविया ने स्माइल देकर इसके गाल थपथपाए। और एक बात और, मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी भी नहीं छोड़ सकता। माविया ने इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा। माविया ने अपनी पोजीशन संभाले, रिवॉल्वर वाले हाथ को हल्का सा ऊपर किया।
لگاتار 3 سے 4 فائر اس نے سامنے گاڑی پر کیے۔ حیا گو! فائر کرنے کے ساتھ ہی سب نیچے بیٹھ گئے۔ حیا گاڑی سے نکل کر معاویہ کی ہدایت پر عمل کرتی ہوئی تیز بھاگ کر جنگل میں گم ہو گئی۔ وہ اپنی رفتار سے بھی بہت زیادہ تیز بھاگی تھی۔ اس طرف لڑکی بھاگی ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ۔ معاویہ کو آواز سنائی دی۔ گاڑی کا دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے ایک آدمی جنگل کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ معاویہ نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ گولی اس کی کمر پر لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ معاویہ نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ ایک دفعہ پھر ان لوگوں نے معاویہ کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ حیا بہت تیز بھاگی جا رہی تھی۔ سینڈل پہننے کی وجہ سے اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، مگر اپنے پیچھے آتی گولی کی آواز نے اس کے قدم سست نہیں پڑنے دیے۔ مگر پیچھے پڑے پتھر سے وہ بری طرح لڑکھڑا کر گری، مگر اس پر دہشت اتنی سوار تھی کہ اس نے سینڈل اتار کر دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا، بڑے بڑے درخت، ہر طرف جھاڑیاں، اسے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بڑے سے درخت آڑ میں چھپ کر وہ بیٹھ گئی اور اپنا پھولا ہوا تنفس بحال کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دفعہ پھر دور سے کہیں سے گولیوں کی آواز آنے لگی۔ معاویہ! اس کا دل بند ہونے لگا۔ نہیں نہیں معاویہ پلیز! معاویہ کو لے کر اس کے دل میں برے برے خیال آنے لگے۔ اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ حیا مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے بولا گیا معاویہ کا جملہ یاد کر کے وہ دوبارہ رونے لگی۔ چند منٹ اور گزرے، اسے تیز جوتوں کی آواز سنائی دی، یعنی کوئی بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپتے۔ اس کا کلچ جس میں موبائل تھا وہ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی جب اس کے کندھے پر کسی نے اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے اس کے منہ سے چیخ نکلتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حیا کو گاڑی سے نکالنے کے بعد سے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ اس نے ریوالور چیک کیا تو صرف ایک گولی بچی تھی۔ اس نے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا، انسپکٹر سعد کو کال ملائی، مگر دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اسے آج اپنی قسمت خراب لگی۔ بلٹس چیک کرنے کے لیے اس نے سیٹ کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ سے کچھ ٹکرایا۔ اس نے ہاتھ مزید آگے سرکا کر وہ چیز تھام لی۔ ہاتھ باہر نکالا تو وہ شیل تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک چانس دیا۔ صنم کی مہندی سے 2 دن پہلے اس کی ڈیوٹی کسی جماعت کے سیاسی جلسے میں لگی ہوئی تھی، تبھی سارے ہتھیار اور اسلحہ اس کی گاڑی میں وہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ یقیناً یہ شیل اس وقت گاڑی میں ہی رہ گیا ہو۔ اے ایس پی میری بات غور سے سنو، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو شرافت سے ہمارے حوالے کر دو۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک کے کندھے پر گولی لگنے کی وجہ سے اور ایک کی کمر پر گولی لگنے کی وجہ سے 2 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 5 باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سارے افراد ایک ساتھ معاویہ کی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ معاویہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز سے اپنے اور ان کے درمیان فاصلے کا تعین کر رہا تھا۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اب فاصلہ تقریباً 7 سے 8 قدم رہ گیا ہے، تب اس نے گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے شیل باہر کی طرف اچھالا۔ آنکھیں بند کر کے اور اپنا سانس روک کر وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر اگلے اقدام کے لیے تیار کرنے لگا۔ شیل پھینکنے سے جیسے ہی فضا میں دھواں پھینکنا شروع ہوا، وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ خود بھی جنگل کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے کسی نے فائر کھول دیے۔ فضا میں ایک بار پھر گولیوں کی آواز بلند ہوئی، مگر جب تک وہ اندھیرے اور گھنے جنگل میں گم ہو چکا تھا۔ وہاں چلو، وہ اس طرف گیا ہے، بری طرح کھانستے ہوئے ایک فرد نے باقیوں کو اشارہ کر کے بتایا، مگر سب آنسو گیس کی وجہ سے اپنی آنکھیں مسل رہے تھے اور بری طرح کھانس رہے تھے۔ سب کو اپنی حالت بحال کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگے۔ معاویہ بھاگتا ہوا جنگل میں آگے بڑھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے حیا کی سینڈلز بڑی نظر آئیں۔ سینڈلز اٹھا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دور دور تک جھاڑیوں اور درختوں کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ حیا کے ملنے کی دعا کرتا ہوا وہ مزید آگے بڑھا۔ تھوڑی دور سے جھاڑیوں میں اٹکا ہوا حیا کا ساڑی کا ٹکڑا ملا، یعنی وہ یہیں کہیں ہوگی۔ جھاڑی سے کپڑا نکالتا ہوا وہ تھوڑی دور اور بھاگا۔ ایک درخت کے پیچھے اسے حیا کی ساڑی کا پلو نظر آیا۔ آنکھیں بند کر کے شکر ادا کرتا ہوا وہ درخت کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے حیا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو فوراً اپنا دوسرا ہاتھ اسے حیا کے ہونٹوں پر رکھنا پڑا۔ بیبی، میں ہوں تمہارا 2 ٹکے کا پولیس والا۔ معاویہ نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ چند سیکنڈ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر اسے چہرے پر اور سینے پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا، صحیح سلامت۔
हया की कैफियत समझते हुए वो हया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, कुछ नहीं हुआ जानम, कहा तो था जब तक तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार न देख लूं मैं मरने वाला नहीं। माविया के कहने की देर थी, हया तड़प कर इसके सीने से लगी और बेख्तियार इसने रोना शुरू कर दिया। माविया ने इसके गिर्द अपने हाथ बांधकर इसे दिलासा दिया, सब ठीक है या मैं ठीक हूँ, प्लीज अब चुप हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है, खतरा अभी टला नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। इसने खुद से हया को अलग करते हुए कहा, फिर हया का हाथ पकड़कर तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। हया तेज चलो प्लीज। माविया इसकी वजह से भाग नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो तेज नहीं चल पा रही थी। नहीं, मैं और तेज नहीं चल सकती, मेरे पाँव में कुछ चुभा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। हया ने बेचारगी से कहा, पहले क्यों नहीं बताया, कौन सा पाँव है दिखाओ। माविया ने रुककर नीचे घुटने के बल बैठते हुए पूछा। हया ने अपने दाहिने पाँव की तरफ इशारा किया, मुझे शोल्डर से पकड़ो। माविया ने इसका पाँव उठाकर देखा तो वहां पर बड़ा कांटा घुसा हुआ था। माविया ने एकदम खींचकर निकालने पर हया ने अपनी चीख तो दबा ली, मगर गुस्से में माविया की तरफ देखा। हमेशा तकलीफ ही देते हो तुम मुझे, हया ने इसको घूरते हुए कहा। पहले यहाँ से बचने की तदबीर कर लो, फिर गुस्सा करती रहना, तेज चलो अब। माविया ने दोबारा इसका हाथ पकड़कर तेज चलना शुरू कर दिया। बस माविया, मेरी हिम्मत नहीं और चलने की। उसका चेहरा देखकर लग रहा था वो काफी थक गई है। ओके यहाँ आओ। माविया ने इसे अपने कंधे पर उठाया और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर इसे एक घर नजर आया। माविया इस घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वहां पनाह लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दरवाजे के पास पहुंचकर हया को नीचे उतारा। दरवाजा नॉक करना चाहा, मगर कुंडी बाहर से लगी हुई थी, यानी घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। वो कुंडी खोलकर अंदर आया। एहतियातन हाथ में रिवॉल्वर लेकर इसने हया को अंदर आने का इशारा किया। जब इसे यकीन हो गया वाकई वहां पर कोई मौजूद नहीं है, तो इसने दरवाज़ा बंद किया और साथ ही सामने पड़ी चारपाई पर बैठकर अपना सांस बहाल करने लगा। हया भी इसके पास ही बैठ गई। ये किसका घर है माविया? हया के पूछने पर माविया ने इसको देखा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इस बात का। इतनी मुश्किल सिचुएशन में तुम अपने अहमकाना सवाल मत करो प्लीज, माविया ने बेचारगी से बोला। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हया ने घूरकर इसे देखा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज आई। माविया और हया ने एक दूसरे को देखा। माविया उठकर खिड़की की तरफ भागा और हल्की सी खिड़की खोलकर देखा और तासुर से सर हिलाया। कौन है माविया? हया ने डरकर पूछा। कौन हो सकता है, मेरे बाराती आए हैं, माविया ने तब कर कहा और इसका हाथ थामकर दूसरे रूम की तरफ हया को ले गया। वो हया का हाथ थामकर इसे दूसरे रूम की तरफ ले गया। वहां एक और छोटा सा कमरा था। इसके बाद सहन में एक और दरवाजा था जो दिमाग कुछ और सोचने में लगा हुआ था। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सहन का जायजा लिया। लोग यकीनन वहां पहुंच चुके थे और जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। यहाँ वहां क्या देख रहे हो माविया? वो सामने दरवाजा नहीं दिख रहा तुम्हें? हम वहां से निकल जाते हैं, चलो। हया ने इसकी अक्ल पर मातम करते हुए इसे आइडिया दिया। हया प्लीज इस वक्त मुंह बंद रखो और ये जो तुम्हारे पास दिमाग जैसी चीज है इसे काम चलाओ। माविया ने नीचे टैंक का ढक्कन खोल कर देखा। सामने पड़ी हुई स्टिक इसमें डालकर इसकी गहराई का जायजा लिया, जो कि ज्यादा गहरा नहीं था। तुम क्या कर रहे हो माविया? वो लोग अंदर आ जाएंगे, निकलो यहाँ से, क्योंकि दूसरी तरफ अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हया तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस टैंकी में छुपना पड़ेगा। हया की बातों को इग्नोर करते हुए माविया ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला इतनी ठंड में इस पानी में कैसे रह सकती हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम इस दरवाजे से क्यों नहीं निकल रहे हैं। हया ने हैरत का इजहार करते हुए माविया को देखते हुए कहा। हया बहस का वक्त नहीं है इस वक्त, बिल्कुल आवाज नहीं निकालना अब। माविया ने इसे उठाकर नीचे टैंकी में उतरने में मदद दी। तुम कहाँ जा रहे हो? हया को एक दफा फिर रोना आया। यही हूँ बेबी, आवाज नहीं निकालना जरा भी। माविया इसे तसल्ली देकर तलकीन करता हुआ टैंकी का ढक्कन बंद कर दिया। फिर जल्दी से जाकर इसने सहन वाले दरवाजे की कुंडी खोली और पूरा दरवाजा खोल दिया। सहन में वापस आकर खुद पाइप के जरिए ऊपर छत पर चढ़ गया। वहां से निकलने का तो कोई फायदा नहीं था। अगर वो अकेला होता तो निकल भी जाता, मगर हया के साथ मुश्किल ये थी कि वो तेज नहीं भाग सकती थी और हया को उठाकर वो खुद भी तेज नहीं भाग सकता था। नतीजा यही होता कि वो लोग इन लोगों को आसानी से पकड़ सकते थे। अगर इन लोगों के पास असला नहीं होता तो वो यूं छुपने की बजाय उनका मुकाबला करता, मगर अपनी और हया की जान बचाने के लिए इसे यही बेहतर तरीका लगा।
تھوڑی دیر میں وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ دونوں کمروں کو چھان کر جب وہ صحن میں آئے، وہ دیکھو دروازہ کھلا ہے، لگتا ہے دروازے سے نکل گئے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا اور پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر کال ملانے لگا۔ شیرازی صاحب، معذرت کے ساتھ آج آپ کا کام نہیں ہو سکا۔ وہ ایس پی ہماری سوچ سے زیادہ شاطر نکلا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ بچ نہ پائے، مگر اس نے چکما دے کر پہلے لڑکی کو بھگایا، پھر خود بھی فرار ہو گیا اور ہمارے 2 آدمی بھی زخمی ہو گئے۔ شکیل کو اپنا پلان ناکام ہوتا محسوس ہوا تو اس نے شیرازی کا کال ملا کر بتایا، ناکارہ انسان ہو تم سب کے سب، تم 7 افراد ایک آدمی کو نہیں سنبھال پائے، لعنت ہے تم سب کے اوپر، اور مجھے فون کر کے اس کے کارنامے کیا سنا رہے ہو؟ گم کرو وہاں سے سب اپنی شکلیں، اویس شیرازی نے غصے میں شکیل کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ شکیل نے فون رکھا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتا ہوا بولا، تم دونوں اس راستے سے جاؤ اور تم لوگ میرے ساتھ پیچھے کے راستے سے آؤ، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر آئے فوراً گولی مار دینا۔ شکیل نے باقی ساتھیوں کو ہدایت دی اور وہ لوگ اس گھر سے نکل گئے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد جب معاویہ کو یقین ہو گیا وہ لوگ تھوڑی دور نکل گئے ہوں گے، تب وہ واپس پائپ کے ذریعے اترا۔ بھاگ کر اس نے سب سے پہلے صحن کا دروازہ بند کیا اور ٹینک کا ڈھکن کھٹا کر حیا کو پکارا، حیا میں ہوں، ہاتھ دو اپنا جلدی۔ معاویہ کی آواز سن کر حیا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ باہر نکالا۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ یخ برف ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اسے ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی میں رہنا حیا کے لیے یقیناً مشکل ٹاسک ہوگا، مگر جس طرح حیا نے صبر اور ہمت کا مظاہرہ دکھایا، معاویہ کو اس کی بھی امید نہیں تھی۔ معاویہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حیا کو باہر نکالا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اگر تھوڑی دیر اور نہیں نکالتے تو میں یقیناً مر جاتی۔ معاویہ کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر حیا نے کانپتے ہوئے کہا، کندھوں تک اس کی ساڑی پوری گیلی ہو چکی تھی۔ ایسے ہی مرنے دیتا، چلو اندر چلیں۔ معاویہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور کمرے میں پڑی ہوئی چارپائی پر اسے لٹایا۔ دوسری طرف دروازے کے پٹ بند کر کے کمرے میں موجود میز دروازے سے لگایا۔ کونے میں موجود ٹرنک میں سے 2 موٹی چادریں نکال کر وہ حیا کے پاس آیا۔ حیا اٹھو، یہ گیلے کپڑے اتارو ورنہ اور ٹھنڈ لگے گی۔ معاویہ اس کے پاس آ کر بولا۔ دونوں چادر ایک طرف رکھی اور اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ حیا ویسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ حیا، معاویہ نے اس کو پکار کر اس کے گال تھپتھپائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر آنکھیں کھول کر پھر بند کر لیں۔ وہ ویسے ہی سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ بیبی، شاید آج تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، معاویہ نے جھک کر حیا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم فری مت ہو زیادہ، حیا نے آہستہ آواز میں کہا۔ نہیں، میرا یہاں فری ہونے کا کوئی خاص ارادہ نہیں، مگر گھر جا کر فری ہونے سے تم مجھے بالکل نہیں روک سکتی اب۔ حیا اٹھو، اس طرح طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ گیلے کپڑے اتار کر جیکٹ پہنو پھر لیٹنا، معاویہ نے حیا کو کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ خود صحن کی سائڈ چلا گیا۔ حیا نے گیلے کپڑے چینج کر کے معاویہ کی جیکٹ پہنی جو کہ اس کے سائز سے کافی بڑی تھی۔ اس کے ہاتھ آستینوں کے اندر کہیں گم ہو گئے تھے، مگر سردی میں گیلے کپڑوں کی جگہ یہ نعمت لگی۔ جیکٹ پہن کر حیا چارپائی پر پڑی ہوئی دونوں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ معاویہ اندر آیا تو حیا کو لپٹے ہوئے دیکھا اور اس کی ساڑی اٹھا کر دروازے پر لگی کونٹی پر لٹکا دی تاکہ وہ سوکھ جائے، اور خود چارپائی کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موبائل جلدی میں اس کا گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ حیا کو اکیلا چھوڑ کر واپس جانے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ یہ گھر کس کا تھا؟ جانے کب کون آ جائے، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ ہم گھر کیسے جائیں گے معاویہ؟ معاویہ کی جیکٹ اور 2 چادریں اوڑھ کر سردی کا احساس کم ہوا تو حیا کو ٹینشن شروع ہو گئی۔ کیا ہوا، سردی لگ رہی ہے؟ معاویہ نے حیا کا چہرہ تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ سردی نہیں لگ رہی، مگر مجھے گھر جانا ہے، حیا نے منہ بنا کر بولا۔ وہ اس وقت معاویہ کو چھوٹے بچے کی طرح لگی۔ کیوں بیبی، مزہ نہیں آ رہا پکنک کا؟ دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام۔ اچھا خاصا موم ڈیڈ کے ساتھ چلی جاتی تو یوں خوار نہ ہونا پڑتا۔ وہ ابھی بھی اس پر جھکا ہوا اسے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر میں نہیں ہوتی تمہارے ساتھ تو تمہارا کیا ہوتا؟ حیا نے ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، آج تم نہیں ہوتی تو میری جان کیسے بچتی؟ معاویہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، زیادہ میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ خوف سے حیا سے نہ آگے سوچا گیا اور نہ بھولا گیا۔ تو ہمیشہ کے لیے آزادی مل جاتی تمہیں اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے۔ معاویہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، آئندہ ایسی فضول بات مت کرنا پلیز، حیا نے بے ساختہ کہا اور اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا جسے معاویہ نے چوم کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس وقت پیار آ رہا ہے اپنے 2 ٹکے کے پولیس والے پر، یا پھر پیار ہو گیا ہے اپنے 2 ٹکے کے پولیس والے سے، یا پھر اسے بھی میں تمہاری ہمدردی سمجھوں؟
माविया ने हिया की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुम्हें ये हमदर्दी लग रही है या फिर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ तो प्यार जता रही हूँ? हिया ने नाराज होते हुए माविया से पूछा। तो फिर क्या तुम्हें प्यार हो गया है? माविया ने इसके मुंह से सुनना चाहा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी चंद घंटों पहले मुझे गाड़ी में कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हिया ने इसको आज की गाड़ी वाली बात याद दिलाते हुए इतरा कर कहा। और तुम्हें गाड़ी से उतरने से पहले ये भी तो कहा था कि मैं तुम्हें मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकता। अब बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना? माविया ने दोबारा पूछा। तुम हमेशा से मेरे साथ मनमानी करते आए हो, मुझ पर धौंस जमाना, रोब चलाना, हक जताते हो। हिया ने मौका देखकर इसको इसकी गलतियों का बताया। बीवी पर अपना हक नहीं जताऊंगा तो क्या नैना पर जताऊंगा? मेरे रोब जमाने से तुम कहाँ मेरे रोब में आती हो? अगर आसानी से पड़ जाती तो धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना? माविया ने फिर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नैना से याद आया, अब तुम कभी भी नैना से हंसकर बात नहीं करोगे, बल्कि इसकी तरफ देखोगे तक नहीं। हिया ने इसकी दूसरी गलती बताई और साथ में तनबीह की। ओके जानम, नैना को मैं अपनी बहन बना लेता हूँ आज से। अब बोलो तुम्हें प्यार हो गया है ना? माविया ने एक बार फिर पूछा। कल तक तुम 4 शादियाँ करने का भी इरादा रखते थे। हिया ने माविया को इसकी एक और संगीन गलती के बारे में बताया, जिस पर माविया ने अपने होंठों को आपस में दबाकर अपनी हंसी को रोका। आइंदा 4 शादियों के बारे में मुंह से बोलना तो दूर की बात, कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं लाऊंगा। अब बोलो तुम्हें प्यार हो गया है ना? माविया ने इसके दूसरे रुखसार पर अपने होंठ रखते हुए फिर पूछा। कल तुमने मेरा हाथ मरोड़ा और मुझे कमरे से निकल जाने के लिए कहा। या कोई इसकी एक और गलती याद आई। आगे से अब कोई फजूल हरकत नहीं करूँगा। अगर अब हाथ मरोड़ा तो तुम डैड से कह देना, वो यकीनन उस दिन से भी ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ लगाएंगे। और अगर मुझे गुस्सा तो रूम से मैं खुद निकल जाऊंगा। अब तो प्यार हो गया ना? मावी ने इसके हाथ चूमते हुए पूछा। कल तुमने सबकी तारीफ की, मामा की, सनम की और यहाँ तक कि उस चुड़ैल नैना की भी, और मुझे एक नज़र तक नहीं देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ ने माविया को इसकी इस गलती के बारे में बताया जिसका दुख इसे कल रात से खाए जा रहा था। बेबी, कल तुम पर्पल ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। इस ड्रेस में मॉम से उधार मांगी हुई ज्वेलरी काफ़ी मैच कर रही थी। बस कल जो लिपस्टिक लगाई थी पिंक कलर की, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी सब परफेक्ट था। अब बताओ दो यार, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? माविया ने बेचारगी से पूछा। वो उधार मांगी की ज्वेलरी नहीं थी, आंटी ने मुझे खुद ऑफर की थी, जो इन्होंने बाद में मुझे गिफ्ट कर दी। इसलिए अब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि अब वो ज्वेलरी मेरी मलकियत है। हिया ने आबरू उचका कर अतरा कर कहा। ज्वेलरी से पहले मेरी मॉम अपना सबूत भी तुम्हें गिफ्ट किया है बेबी। मैं भी तुम्हारी ही मलकियत हूँ। बताओ ना प्लीज़, तुम्हें प्यार हो गया है ना? माविया ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर पूछा। हाँ माविया मुराद, मुझे आपसे प्यार हो गया है। हिया के इकरार पर माविया ने जानदार मुस्कुराहट के साथ इसको देखा। आज हिया को माविया की गुर्बत का एहसास ज़रा बुरा नहीं लगा, ना इसने माविया को खुद से दूर हटाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर गुजरी, बाहर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। हिया के डरने पर माविया खड़ा हुआ और रिवॉल्वर हाथ में लेकर खिड़की से बाहर झांका। रिलैक्स, कोई नहीं है, माविया ने हिया को तसल्ली देते हुए कहा और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। माविया, तुम्हें भी सर्दी लग रही होगी ना? जैसे जैसे रात बढ़ रही थी सर्दी भी बढ़ रही थी। हिया ने माविया के एहसास से बोला। बेबी, अगर तुम मुझे जैकेट वापस करने का इरादा रखती हो तो अपने साथ चादर शेयर करने का बोलती हो तो सोच लो, दूसरी सूरत में फ्री होने वाला काम यही हो जाएगा। माविया ने शरारत से हिया को देखते हुए कहा। तुम पर तो तरस भी नहीं खाना चाहिए, तुम हो ही 2 टके के पुलिस वाले। हिया ने इसकी बात पर जनपते हुए कहा तो माविया हंस दिया। रिलैक्स होकर सो जाओ थोड़ी देर, माविया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? हिया ने इसको उठता देखकर पूछा। यही हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। वो पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकालता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद हिया को नींद आने लगी तो वो सो गई। माविया ने सारी रात कुर्सी पर बैठकर सोते जागते गुजारी। वो अभी बात लेकर निकली थी। आज इसका इरादा फिजा के दरवाजे खटखटाने से पहले रूम से निकलने का था। गर्दन मोड़कर इसने हादी को देखा जो अभी भी सो रहा था। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करती कम था। इसे बहुत चाहने वाला शौहर मिला था। हादी को सोता हुआ देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बेड के करीब आकर अपने गीले बालों को हादी के चेहरे पर लाकर जोर से झटका। चेहरे पर पड़ने वाली पानी की बूंदों से हादी की नींद में हलल पड़ा और इसने आंखें खोलकर देखा तो सामने सनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया।
صبح بخیر، صنم نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تو جگانے کا وہ طریقہ بھی برا نہیں تھا جو تم نے اپنایا، مگر اس طرح بھی جگا سکتی ہو۔ صنم نے گھور کر اس کو دیکھا اور ہادی آپ بھی نہ بس اب جلدی سے اٹھ کر باہر آئے، میں آنٹی کے پاس جا رہی ہوں، اس سے پہلے وہ روم میں آئے۔ صنم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے یار اب اتنی بھی ظالم نہیں ہے میری ماما، فکر نہیں کرو آج نہیں آئیں گی۔ ہادی اس کو دوبارہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ اب صبح کا آغاز ہو گیا ہے، اب اچھے بچوں کی طرح ری ایکٹ کریں۔ صنم نے اس کا موڈ بدلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تمہیں کس نے کہا یہ بچہ اچھا ہے؟ یہ بچہ بہت ضدی ہے اور سامنے والے کو جب تک نہیں بخشتا جب تک اپنی ضد پوری نہ کرے۔ ہادی، بلال انکل، صنم نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہادی نے ایک دم پیچھے ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ بند تھی، مگر اتنے میں صنم اٹھ کر روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ شاور لے کر جلدی سے باہر آ جائیں، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ روم سے نکل گئی۔ اس کی شرارت سمجھ کر ہادی مسکرا دیا۔ ہیا اٹھو، اب ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، معافیہ نے ہیا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیا کی آنکھ کھلی تو اس کی ساڑی معافیہ نے اس کے ہاتھ میں تھمائی جو کہ اب سوکھ چکی تھی۔ اس کو پہنو پھر نکلتے ہیں۔ معاویہ بولتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا کہ چاروں طرف کا جائزہ لے سکے۔ رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس لیے وہ حیا کو لے کر وہاں سے جلدی نکل جانا چاہتا تھا۔ چلیں اب۔ وہ دونوں اپنی کار کے پاس پہنچے تو کار ہنستا حالت میں ویسے ہی کھڑی تھی۔ معاویہ نے چیک کیا تھا دونوں کے موبائل اور حیا کا کلچ موجود نہیں تھا۔ کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد کوئی سواری وہاں سے گزری تو لفٹ کی مدد سے وہ لوگ گھر پہنچے۔ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ میں کچھ ہیلپ کرواؤں آپ کی؟ صنم نے کچن میں آتے ہوئے فضا سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی ظالم ساس ہرگز نہیں ہوں جو دوسرے دن کی ہی اپنی بہو سے کچن میں کام کرواؤں۔ فضا نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے صنم کو کہا۔ پر مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ کام کر رہی ہیں اور میں بیٹھوں۔ صنم نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ فرائنگ پین میں آئل ڈال کر چولہے جلا رہی تھیں۔ چندا، میں روز تھوڑی کچن میں آتی ہوں، آج بلال صاحب کی فرمائش تھی کہ انہیں ناشتہ میرے ہاتھ سے کرنا ہے، اس لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اور تم ہادی کے پاس بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ فضا نے کیٹل میں چائے چیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ابھی روم میں ہی ہیں، ویسے ہادی کو ناشتے میں کیا پسند ہے آنٹی؟ صنم نے جھجکتے ہوئے پوچھا، جس کی بات سن کر فضا مسکرائی تو صنم نظریں چکا گئی۔ بہت لکی ہے میرا ہادی، جسے تم جیسی کیئر کرنے والی بیوی ملی۔ فضا نے مسکرا کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میرا دل چاہ رہا تھا آج ہادی کے لیے ان کی پسند کا کچھ بناؤں ناشتے میں، آپ پلیز بتائیں نا انہیں کیا پسند ہے؟ صنم نے اصرار کر کے پوچھا۔ ویسے کل کی دلہن سے رواج نہیں ہے کام کروانے کا، مگر تم اتنا فورس کر رہی ہو تو ایسا کرو ہاف فرائی ایگ بنا لو ہادی کے لیے، فضا نے چولہے کی آنچ ہلکے کرتے ہوئے کہا۔ صنم نے ہچکچاتے ہوئے پاس پڑے باؤل میں سے انڈا اٹھایا۔ گھر میں کبھی کچھ بنایا تو نہیں تھا، مگر ساجدہ کو کئی دفعہ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی انڈا توڑ کر فرائنگ پین میں ڈالا، فرائنگ پین کا گرم تیل اس کے ہاتھوں پر گرا۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے ہوئی۔ فضا بھی ایک دم پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ صنم، یہ کیا کر لیا تم نے؟ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ گرم تیل گرنے سے اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ تکلیف کے احساس سے صنم نے رونا شروع کر دیا۔ فضا جلدی آرنامنٹ لینے روم میں گئی۔ اتنے میں بلال اور ہادی شور کی آواز سن کر کچن میں آئے۔ صنم، کیا ہوا تمہیں؟ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما جو کہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ لو ہادی، یہ لگا دو جلدی سے، فضا نے آرنامنٹ ہادی کو دیتے ہوئے کہا۔ واہ فضا بیگم، کیا کہنے ہیں تمہارے، کل کی آئی ہوئی بہو کو آج ہی جلانے کی کوشش شروع کر دی تم نے، صحیح کی ساس ہونے کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ بلال نے ماحول کی ٹینشن کم کرنے کے لیے فضا کو نشانہ بنایا۔ بلال، شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اصرار کیا کہ ہادی کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنائے گی، اس لیے اس کو انڈا بنانے کے لیے کہا۔ اگر تم نے اب مجھے کچھ کہا تو یہ سارے انڈے تمہارے اوپر شہید ہو جائیں گے میرے ہاتھوں سے، فضا نے روحانسی انداز میں کہا۔ انکل، آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، صنم نے روتے ہوئے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما پاپا، آپ لوگ چپ ہو جائیں پلیز اور چلیں اب دونوں کچن سے۔ ہادی کے بولنے پر وہ دونوں کچن سے باہر نکل گئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں کام کرنے کی؟ ہادی نے سیریس ہو کر اس سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کو کوکنگ نہیں آتی ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کچھ بنانا چاہ رہی تھی، صنم نے روتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کچھ بنانا چاہ رہی تھی اور اپنے ہاتھ کے چھالے بنا لیے، بے وقوف، ہادی نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ ہادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو صنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہادی سے کچن سے بیڈ روم میں لے آیا۔ فضا نے اسے بالکل بیڈ سے اٹھنے سے منع کر دیا۔
ناشتہ ہادی اور سنم نے اپنے بیڈ روم میں ہی کیا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو نیما کے سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کوئی فکر ہے، احساس ہے تم دونوں کو؟ انسان فون کر دیتا ہے یا کال ریسیو کر لیتا ہے۔ تم دونوں کے نمبر پوری رات ہزر اور میں ٹرائی کرتے کرتے تھک گئے، مگر مجال ہے جو تم دونوں کے نمبر آن ہوں۔ نیما کو کل رات سے ہی ٹینشن تھی کہ وہ دونوں گھر نہیں لوٹے، اس لیے ان کے آتے ہی اچھی طرح کلاس لی۔ مام ارسل نے روک لیا تھا کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی، اس کے گھر میں سگنلز کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ اب تو آپ کے سامنے ہے نا ہم دونوں، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ معاویہ نے نیما کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ نیما نے معاویہ کو گھور کر دیکھا، پھر حیا کو دیکھ کر بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ حیا کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور وہ کافی ڈل لگ رہی تھی۔ حیا جاؤ چینج کرو، مام اس کو بیڈ روم میں ہی ناشتہ دے دیں، کل رات سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو گیا ہے، ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ حیا کے بولنے سے پہلے معاویہ نے نیما سے کہا۔ حیا کو بھی ایسا ہی فیل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ تم دونوں ہی روم میں جاؤ، میں ساجدہ سے ناشتہ بھجوا دیتی ہوں۔ نیما بولتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ معاویہ اور حیا اپنے روم میں آئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریسٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں جلدی گھر آ جاؤں گا، معاویہ نے روم میں آ کر اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا، جو کہ بخار کی حرارت سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید رات کو ٹھنڈے پانی میں رہنے کا ٹاسک اس کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے اس وقت، حیا نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب حیا کی طبیعت خراب ہوتی تھی ذہن اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا بیبی، جانا بہت ضروری ہے، ایک دو کام نپٹا کر شام سے پہلے آ جاؤں گا، معاویہ نے اس کو بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بٹھایا۔ اتنے میں ساجدہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ اپنے سامنے حیا کو ناشتہ کروا کر میڈیسن دی، لائٹ بند کر کے اس کو کمفرٹر اڑایا۔ جب تک نیند لے کر اٹھو گی میں آ جاؤں گا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے معاویہ چینج کرنے چلا گیا۔ دوسری گاڑی کی کیز لے کر وہ باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے اس کا ارادہ اویس شرازی کے گھر جانے کا تھا، اس کے بعد اپنے اور حیا کے موبائل خرید کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنا اور پھر ڈی ایس پی افتخار سے مل کر کل کے سارے واقعے سے آگاہ کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اویس شرازی کو نہیں چھوڑنا ہے، یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی اویس شرازی کے گھر کے قریب روکی۔ حیا کی شام کو آنکھ کھلی تو اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید بخار اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ اکیلے روم میں لیٹی ہوئی تھی، اسے شدت سے زین کی یاد آئی۔ آگے بڑھ کر اس نے کارڈلیس اٹھایا اور زین کا نمبر ڈائل کیا۔ زین کی آواز سنتے ہی سے ڈھیر سارا رونا آیا۔ بابا آپ آ جائیں میرے پاس، حیا نے روتے ہوئے زین کو بولا۔ حیا کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میری جان کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ معاویہ کدھر ہے؟ زین اس وقت آفس میں تھا، اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ معاویہ کام سے گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو مس کر رہی ہوں، حیا نے بخار کی شدت سے جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ زین نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ بلال نے زین سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، معاویہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، میں حیا کو دیکھنے جا رہا ہوں، اب مشکل ہے واپس آفس آنا، آج اس کو گھر لے آؤں گا، بلال کو بتاتا ہوا وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھولو، معاویہ نے اویس شرازی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ سے کہا۔ کون ہو بھائی، کس سے ملنا ہے؟ گارڈ نے معاویہ سے پوچھا۔ جا کر اپنے باپ سے کہو گے کہ تمہارا باپ معاویہ مراد تم سے ملنے آیا ہے۔ معاویہ کے نام بتانے پر دوسرے گارڈ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے دیا۔ اے ایس پی کہو کیسے آنا ہوا؟ اویس شرازی کو اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بہت ہی کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، خیر مجھے تم سے امید بھی نہیں تھی کہ تم مردانگی کا ثبوت دیتے اور سامنے سے وار کرتے، معاویہ نے اویس شرازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت بول رہے ہو اے ایس پی، زیادہ بولنے والے لوگ مجھے پسند نہیں، میرے خلاف بولنے والوں کی زبان بند کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگتا، تمہیں تو ڈرنا چاہیے، تم میرے گھر میں آ کر اور مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو، آئے تم اپنے پیروں سے چل کر رہو، کہیں یہ نہ ہو جانا تمہیں 4 کندھوں پر پڑے۔ اویس شرازی نے اس کی غلطی کا اسے احساس دلایا جو اس سے اکیلے اس کے گھر آ کر سرزد ہو گئی تھی۔ میں صرف بولتا ہی نہیں ہوں شرازی، بلکہ جو کرتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، میرے واپس جانے کی تو تم فکر نہیں کرو، کیونکہ اگر میں یہاں سے آدھے گھنٹے کے اندر صحیح سلامت واپس نہیں گیا تو پوری پولیس ٹیم یہاں پر ہوگی، تم ہمارے ہی گھر پر کھڑے ہو کر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ ظاہر بیچ میں آ کر ایک دم معاویہ سے بولا تو معاویہ نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ایک دم سے حامد نے پسٹل نکال کر معاویہ پر تانی۔ شرازی نے ہاتھ کے اشارے سے حامد کو منع کیا۔ تمہارے باپ سے بات کر رہا ہوں نا میں،
اب بیچ میں نہیں بولنا۔ معاویہ نے ساحر کو دیکھ کر سنجیدگی سے وعن کیا۔ ہاں تو شہرازی، میں بول رہا تھا یہاں سے میرے جانے کی فکر نہیں کرو، اب تم اپنی خیر بناؤ۔ کل جو گھٹیا حرکت تم نے اپنے کتوں کو بیچ کر کی ہے اس کا خمیازہ تو تم بہت جلد بھگتو گے، لیکن اگر تم نے میری فیملی کے کسی بھی فرد کو بری نظر رکھی یا اب کوئی بھی سازش کی تو میں تمہاری اور تمہارے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ تم یاد رکھنا۔ معاویہ سے وارن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ارے زین کیسے ہو؟ تم بیٹھو، ہزر آفس سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ نیما نے اس کو زین کی آمد کا بتایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، جلدی آ گئے آج آفس سے؟ زین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہزر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آج کل معاویہ بھی چکر لگا لیتا ہے آفس کا، تو میرا جلدی ہی آنا ہو جاتا ہے۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ ہزر نے زین سے پوچھا۔ نیما بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن حیا کی کال آئی تھی میرے پاس، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، بس مجھے فکر ہونے لگی تو سوچا اسے دیکھ لوں۔ زین اپنے آنے کا ریزن بتایا۔ کیا ہوا حیا کو؟ مجھے تو علم نہیں، کل رات تو یہ دونوں گئے ہوئے تھے اپنے فرینڈ کے گھر، وہیں اسٹے کیا، نیما نے مجھے فون پر بتایا۔ ہزر نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر نیما کی طرف سفانیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب وہ معاویہ کے ساتھ گھر پہنچی فیور ہو رہا تھا صبح۔ 2 دفعہ میں دیکھنے گئی تھی مگر سو رہی تھی، اس لیے جگانا مجھے مناسب نہیں لگا، نیما نے ہزر کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ ہزر، حیا کی طبیعت خراب ہو تو وہ کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہو جاتی ہے، میں چاہ رہا تھا حیا کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ویسے میرا بھی دھیان اب حیا کی طرف ہی لگا رہے گا جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے، زین نے ہزر کو بتایا۔ ہاں یار، اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، تم اسے کچھ دنوں کے لیے لے جاؤ، اچھا ہے، وہ رکی بھی نہیں ہے شادی کے بعد سے، ہزر نے زین کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم معاویہ کو بتا دینا، کافی دیر سے اس کے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں مگر اس کا نمبر بند ہے، زین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی بیٹھیے، ساجدہ چائے لا رہی ہے، نیما نے زین سے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، ہور ویٹ کر رہی ہوگی، آپ حیا کو بلا دیں، زین نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا تھا؟ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سنم موبائل پر نیما سے بات کر رہی تھی۔ ہادی نے بیڈ روم میں آ کر سنم کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ موم سے بات کر رہی تھی، کیا کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟ سنم نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر پوچھا۔ ماما کی فرینڈ آئی ہیں، ہادی نے اسے بتایا تو سنم اٹھ کر روم سے جانے لگی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی میں آیا ہوں اور تم جلدی یہیں بیٹھو میرے پاس۔ ہادی نے سنم کو اپنے پاس صوفے پر واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ اب ہاتھ کیسا ہے؟ ہادی نے اس کے ہاتھ کے زخم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اب تو بہتر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، سب پریشان ہو گئے میری وجہ سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آنٹی کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ناشتہ بنانا چاہتی ہوں، تو پورا پلان ہے تمہارا میدے کے ذریعے دل میں گھر کر لینے کا، ایسی کوشش اب کرنا بیکار ہے، یہ کام تم پہلے ہی کر چکی ہو، ہادی نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کچھ بناؤں، سنم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی اور درد ہوا تھا یہاں، اس نے سنم کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا میری جان جس پر تمہارے ساتھ ساتھ میری جان پر بھی بن آئے، ہادی نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں ہادی، کیونکہ آپ بہت اچھے شوہر ہیں، سنم نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل اچھا نہیں، تم اتنی اچھی ہو کہ تم سے خود پیار ہو جائے، ہادی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ہادی، موم بتا رہی تھی کہ حیا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، یہاں سے تو قریب ہے ان کا گھر، ہم ابھی دیکھنے چلیں، سنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس آ گئی تم بیویوں والے حربے پر، جہاں شوہر رومانٹک ہوا وہیں فرمائش شروع، چپ کر کے بیٹھی رہو، کل چلیں گے، ابھی بھی ویسے رات ہو رہی ہے، حیا کے آرام میں اور میرے رومانس میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہادی نے ڈپٹنے کے انداز میں سنم کو بولا۔ معاویہ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اسے احساس بھی تھا کہ حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر جو کام نپٹانے تھے وہ بھی بہت ضروری تھے، اپنی گاڑی وہاں سے لانا، پھر ڈی ایس پی افتخار کو سارے معاملے کا بتانا، اپنے اور حیا کے موبائل لینا، ان سب کام کو نپٹاتے رات ہو گئی، مگر گھر پہنچ کر اسے نیما نے بتایا کہ زین حیا کو لے گیا ہے، اس لیے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے، یقیناً 11 بج جائیں گے وہاں پر پہنچتے اس نے سوچا، پھر گاڑی کی کیز اٹھا کر زین کی طرف نکل گیا۔ حور باجی، حیا بی بی کے شوہر آئے ہیں، وہ ابھی بھی حیا کے بیڈ روم سے اپنے بیڈ روم میں آئی تھی، نسیمہ نے حور کو آ کر بتایا۔ معاویہ آیا ہے اس وقت؟ صحیح ہے، تم جاؤ میں آتی ہوں۔
हूर शॉल लपेट कर रूम से बाहर निकल आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? माविया ने हूर को आता देखकर खड़े होते हुए कहा। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? बैठो। मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा टफ डे गुजरा। वापस घर गया तो पता चला यहाँ आ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा इसको देख लूँ। माविया की तफसील से बताने पर हूर मुस्कुराई। इतनी लंबी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, दामाद नहीं हो तुम। बेटा समझते हैं मैं और शाह तुम्हें अपना। ये तुम्हारा घर है, या तुम्हारी बीवी है। जब चाहे यहाँ आओ। ये बताओ खाना खा लिया तुमने या नहीं? हूर ने उठते हुए पूछा। आंटी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, खाना तो मैं घर से खा कर आ रहा हूँ। हूर को उठता देखकर वो खुद भी उठ गया। चलो तुम हया के बेडरूम में जाओ, शाह भी वहीं मौजूद हैं, कॉफ़ी लेकर आती हूँ। हूर ने माविया को देखकर कहा तो माविया ने स्माइल देकर सर हिलाया। हया के रूम का दरवाज़ा खोला तो जैन वो वहीं हया के पास बैठा हुआ इसका सर सहला रहा था और हया सो चुकी थी। आहट पर चौंक कर जैन ने दरवाजे की तरफ देखा तो माविया को देखकर चौंका। माविया ने हया की नींद के एहसास सर के इशारे से सलाम किया, जिसका जैन ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। कैसी तबीयत है हया की, सो गई है? माविया ने एक नज़र हया को देखते हुए जैन से पूछा। थोड़ी देर पहले सोई है, तुम बताओ कैसे हो? फ़ोन बंद था तुम्हारा शाम से। जैन ने बेड से उठकर माविया के बराबर में चेयर पर बैठते हुए कहा। जी मैं ठीक हूँ, मोबाइल एक्चुअली ख़राब हो गया था इसलिए ऑफ था। माविया ने जैन को देखते हुए जवाब दिया। वो दोनों ही हया की नींद के एहसास से आहिस्ता बात कर रहे थे। हया की तबीयत कैसी ख़राब हुई? माविया कल रात को तो बिल्कुल ठीक थी। जैन माविया को देखते हुए पूछा। अंकल तबीयत तो इंसान की कभी भी किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है, माविया ने मुस्कुराते हुए कहा। तबीयत तो कभी भी ख़राब हो सकती है, मगर मुझे फ़ील हो रहा है कल रात तुम दोनों के साथ कोई मिसहैप या खुदा न खास्ता कोई हादसा ये कुछ हुआ ज़रूर है। जैन ने खोजती हुई नज़रों से माविया को देखते हुए कहा तो माविया ने जैन को देखा मगर फेस एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखते हुए कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं? हया मेरी बेटी है, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे जानना चाह रहा था क्या हुआ कल रात को, क्योंकि कल रात तुम दोनों घर पर नहीं थे। मोबाइल तुम्हारे भी बंद है और हया के पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और हया का इस तरह बीमार हो जाना कहीं खौफ से तो नहीं? जैन ने सारी कड़ियाँ मिलाते हुए सवाल किया तो माविया जैन को देखता रहा। सब ठीक है अंकल, हया ठीक ठाक है, आपके सामने मौजूद है और यकीन रखिए मैं अपनी ज़िंदगी में हया की हिफाजत अपनी जान से पहले करूँगा। माविया ने जैन को यकीन दहानी करवाई मगर वो असल बात टाल गया। वो अपनी जॉब से मुतल्लिक इशूज़ घर में किसी से डिस्कस नहीं करता था। इसका मुझे अंदाज़ा है, इसलिए अपनी बेटी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। लेकिन आगे अल्लाह ना करे कोई मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे याद करना। माविया की बात टालने पर जैन ने भी इसे खरीदना मुनासिब नहीं समझा। इतने में हूर कॉफ़ी लेकर रूम में आ गई। शाह हया कब सोई? हूर ने जैन की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारे जाने के बाद आंख लग गई थी, जैन ने कॉफ़ी का मग थामते हुए जवाब दिया। हूर ने दूसरा मग माविया की तरफ बढ़ाया। माविया हया को देखने आया है, हूर ने जैन की तरफ देखकर बताया। हाँ तो सुबह मुलाकात हो जाएगी हया से। माविया कौन सा जा रहा है, यहीं रुकना तुम्हें आज हमारे साथ? जैन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए माविया से कहा। अरे नहीं अंकल, मैं सुबह आ जाऊंगा, वैसे भी सुबह छुट्टी का दिन है। माविया ने एकदम से सटपटाते हुए कहा। हया को करीब से देखने का, इससे बात करने का दिल तो चाह रहा था मगर ससुराल में रुकना इसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। छुट्टी का दिन है इसलिए तो कह रहा हूँ, एक दिन हमारे साथ भी स्पेंड करो, मुझे यकीन है हिजर बुरा नहीं मानेगा। जैन मुस्कुरा कर कहा तो माविया भी हंस दिया। ठीक ही कह रहा है शाह, तुम रुकोगे तो हमें खुशी होगी। अब के हूर ने भी माविया को देखते हुए कहा। ठीक है फिर आज ससुराल में भी रुक कर देख लेते हैं। इन दोनों के इसरार पर इसने मुस्कुरा कर कहा तो जैन और हूर भी मुस्कुरा दिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता देना, अब तुम रेस्ट करो, चलें हूर? माविया से कहते हुए जैन ने हूर को चलने का इशारा किया तो वो दोनों अपने रूम में चले गए। माविया ने लंबी सांस खींचकर दरवाज़ा बंद किया और एक नज़र बेड पर सोई हुई हया पर डाली। सुबह हया की आंख खुली तो अपने बराबर में हया माविया को सोते हुए पाया। कल रात से अपने माथे पर और अपने चेहरे पर माविया के होंठों का लम्स का एहसास हो रहा था मगर वो समझी ख्वाब में फील कर रही है। सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू जो हर वक्त इसे माविया के पास से आती थी, शुरू में जो जहर भी लगती थी, अब खुद इस खुशबू की आदी हो गई थी। अपने करीब इस खुशबू को महसूस करके वो माविया को देखे गए। इसे मालूम ही नहीं हुआ
کب اس کو اچھا لگنے لگا، کب اس سے محبت ہو گئی، جب وہ اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی تب، یا پھر جب اس کا سر دبا رہی تھی تب، جو بھی تھا صنم کی بارات والے دن معاویہ کا اسے اگنور کرنا شدت سے محسوس ہوا۔ معاویہ کا نینا کا ہاتھ پکڑنا اسے جلن میں مبتلا کر گیا، اور جب اس نے کل رات جنگل میں گولیوں کی آواز سنی، معاویہ کا خیال آتے ہی اس کا دل بند ہونے لگا۔ یا پھر شاید ہی نکاح کے 3 بولوں کا اثر ہوتا ہے، دل میں محبت نہ ہونے کے باوجود دل اپنے محرم کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جو بھی تھا، اسے اپنے 2 ٹکے کا پولیس والا اچھا لگنے لگا تھا۔ حیا کو اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ معاویہ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو حیا کا مسکراتے ہوئے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ معاویہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا تو رات کی ہلکی سی حرارت جو محسوس ہو رہی تھی، اس وقت اس کا ماتھا بالکل نارمل تھا۔ بخار تو اتر گیا میرا، حیا نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے جب یہ اکیلے میں مسکرا رہی ہو۔ معاویہ اس کو چھیڑتے ہوئے اپنے سے قریب کر کے اس پر جھکا۔ کیا کر رہے ہو؟ حیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا علاج۔ معاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر بیڈ پر رکھے۔ معاویہ، یہ میرے بابا کا گھر ہے، حیا نے اس کے کام میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تو معاویہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا، جیسے اس کی بات نہیں سمجھی ہو۔ میرا مطلب ہے بابا کے گھر اس طرح رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، حیا نے اپنی لاجک بیان کی، جس پر معاویہ کا غش کھا کر رہ گیا۔ یعنی میرے ڈیڈ کا گھر کوئی لور پوائنٹ ہے؟ معاویہ نے گھور کر اس کو دیکھا اور پھر دوبارہ جھکا۔ ابھی تم پیار جتا رہے ہو، کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم نے خبر بھی نہیں لی۔ حیا کو یکدم شکوہ یاد آیا۔ کل کے کام بہت ضروری تھے جو نپٹانے تھے، یا تو تمہاری وقفے سے آ رہی تھی، جبھی تو خبر لینے آ گیا رات کو ہی، مگر تم ہی مجھ سے بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، اب تو غلطی کی پنشمنٹ ملے گی، حیا نے زین کے سٹائل میں بولا، اور اپنی سزا میں خود تجویز کروں گا۔ پولیس والے تم باہر ہو، گھر میں صرف میری چلے گی، حیا نے اس کو پیچھے کرتے ہوئے بولا اور خود اٹھ گئی۔ اب بالکل ظلم نہیں کرنے دوں گا تمہیں اپنے اوپر، ذرا بھی ترس نہیں آتا تمہیں اپنے 2 ٹکے کے پولیس والے پر؟ تم ترس کھانے والی چیز ہرگز نہیں ہو، حیا نے آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ حیا نے اٹھنا چاہا، معاویہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر اس کی کوشش ناکام بنائی۔ ترس نہیں کھاؤ، مگر اپنی محبت کا یقین دلاؤ، معاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انوکھی سی فرمائش کی۔ اور وہ یقیناً جناب کو کیسے آئے گا؟ حیا نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ معاویہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ حیا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھکی، اپنی 2 انگلیاں معاویہ کے ہونٹوں پر رکھی۔ اتنا آسان ٹاسک بھی نہیں، سرگوشی کے انداز میں کہتی ہوئی اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ معاویہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ دروازے کے پاس جا کر فلائنگ کس دیتی ہوئی وہ باہر چلی گئی۔ میری جان، تم اٹھ کر کیوں آ گئی؟ بخار ہوا ہے، زین نے اس کو ہال میں آتا دیکھ کر بولا اور خود بخار چیک کرنے لگا۔ بابا، بخار بالکل ٹھیک ہو گیا، ماما کہاں ہیں؟ زین کو جواب دے کر وہ حور کو کچن میں دیکھنے لگی۔ آج تمہاری ماما اپنے دماغ کے لیے خاص ناشتے کی ہدایت نسیمہ کو دے رہی ہیں۔ زین کے بتانے پر حیا اور زین دونوں ہنس دیے۔ معاویہ بھی روم سے نکل کر وہیں آ گیا۔ آ جاؤ بھائی معاویہ، تم بھی یہیں ہمارے پاس بیٹھو، زین نے معاویہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیا زین کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ معاویہ، کیا پسند ہے تمہیں ناشتے میں سب سے زیادہ؟ حور کچن سے نکل کر آئی معاویہ سے پوچھنے لگی۔ آنٹی، آپ تکلفات میں نہیں پڑیں، جو سب کھائیں گے میں وہی کھاؤں گا۔ اس کی سعادت مندی پر حیا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ارے ایسے کیسے تکلفات میں نہیں پڑیں بھائی، فرسٹ ٹائم تم ہمارے گھر رکے ہو، ہمارے داماد ہو، اور ایسا کرو آج تم اپنے ہاتھوں کے پراٹھے بنا کر کھلاؤ معاویہ کو۔ زین کے شوشے چھوڑنے پر جہاں حور نے گھور کر زین کو دیکھا وہیں حیا کی ہنسی نکل گئی۔ زین کو حور کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے، مگر جتنے ذائقے دار وہ پراٹھے بناتی تھی اتنی ہی اسے کوفت پراٹھے بنانے میں آتی تھی، اس لیے زین جب کبھی فرمائش کرتا تو ایک پراٹھے کے بعد آنکھیں دکھا دیتی، جبکہ زین کا ایک پراٹھے پر گزارا نہیں ہوتا۔ نہیں انکل، آپ آنٹی پر صبح صبح برڈن نہیں ڈالیں، پراٹھے ویسے بھی ہیوی ہو جائیں گے۔ معاویہ نے حور کی شکل دیکھتے ہوئے اور حیا کی مسکراہٹ سے سمجھ گیا بندوق اس کے کندھے پر رکھ کر چلائی جا رہی ہے، پراٹھا اس کے سسر نے کھانا ہے۔ ارے نہیں، برڈن کی کیا بات ہے، میں بنا دیتی ہوں، حور نے داماد کو پروٹوکول دیتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا۔ یہ ہوئی نا بات حور، جو کل رات قیمہ بنایا تھا وہ بھی گرم کر لینا، زین نے حور کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔
वो ज़ैन को घूरते हुए किचन में चली गई। वैसे पराठे पसंद है ना तुम्हें? ज़ैन ने माविया से पूछा। मुझे लगता है आंटी को बनाना ज़्यादा पसंद नहीं, इसने ज़ैन को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे यार, इतने दिनों बाद मुझे पराठे खाने का मौका मिला है, बेफिक्र रहो। अगर तुम्हें पसंद नहीं भी हुए तो गारंटी से कह सकता हूँ, मेरी बेगम के हाथ के पराठे खाओगे तो अगली दफ़ा यहाँ आकर खुद फरमाइश करोगे। ज़ैन ने वसूख से कहा। आपकी तारीफों से तो अब भूख जागने लगी है, माविया ने मुस्कुराते हुए कहा। या को इस तरह ज़ैन और माविया का बातें करना बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से उठकर किचन में आ गई, जहाँ हूर पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। मामा, मैं कुछ हेल्प करूँ? हूर ने हया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बस अपने बाबा को आंखों के जरिए कंट्रोल में रखना कि एक पराठे के अलावा दूसरे को हाथ भी न लगाएं, बाकी सब मैं कर लेती हूँ, तुम रेस्ट करो जाकर। हूर ने अपने चेहरे पर आती हुई लटों को पीछे करते हुए कहा और पराठे का पेड़ा बनाने लगी। इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं आपने? हया ने गाजर उठाकर खाते हुए बोला। सोचा था गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल। हूर ने पराठा बेलते हुए कहा। मामा, माविया को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आंटी ने बताया था मुझे, आज मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। हया की फरमाइश सुनकर हूर ने इसे घूर कर देखा। निकलो किचन से, तुम बीमार हो और तुम्हें कब आता है कुछ बनाना जो तुम गाजर का हलवा बनाओगी, उल्टा मेरा काम और बढ़ाओगी। बाहर से मंगवा लेंगे आज गाजर का हलवा, हूर ने हया को देखते हुए कहा। ओह हो मामा, आपको थोड़ी कह रही हूँ, आप पराठे बनाइए, मैं नसीमा से हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी बहुत। आ जाओ मैदान में नसीमा। हया ने नसीमा को अपने साथ लगाया। पराठे वाकई बहुत मज़ेदार थे। ज़ैन और माविया बातें करते करते खा गए, पता ही नहीं चला, मगर हूर की हालत पराठे बना बनाकर पतली हो गई। मामा, जब से पराठे ही बनाई जा रही हैं। काफ़ी देर बाद हया ने हूर को कहा। हया, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है, दोनों रुक ही नहीं रहे हैं। शाह तो मेरे घूरने का नोटिस ही नहीं ले रहा है। मुझे फिक्र हो रही है इन दोनों के पेट में कोई जिन विन तो नहीं बैठा हुआ। मैं 6 पराठे बना चुकी हूँ, वो दोनों अभी भी खाए जा रहे हैं, हूर ने घबराते हुए कहा। क्या आप 6 पराठे बना चुकी हैं? ओ गॉड, वो तो पुलिस वाला है। खैर, मगर ये बाबा को क्या हो गया है? हया ने हैरत से कहा। आप रूम में जाइए, मैं इन दोनों को देखती हूँ। हया को माँ पर तरस आया तो वो हूर को रूम में भेजकर डाइनिंग टेबल पर गई। क्या हो गया है आप दोनों को? ये कोई इंसानों वाली बात हुई? 6 पराठे खा चुके हैं आप दोनों, हया ने सदमे से इन दोनों को बताया। 6 पराठे कौन खा सकता है भला? क्या हो गया है तुमको? माविया ने हया को हैरत से देखते हुए कहा। हया ठीक कह रही है, हमने खाए होंगे, ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मजाक कर रहे हैं अंकल, 6 पराठे? माविया को यकीन नहीं आया। यही तो बात है मेरी बेगम के हाथों के पराठों की, खाते जाओ खाते तो पता ही नहीं चलता, ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा। माविया को अभी भी यकीन नहीं आया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।